بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جہاں ہمارا معاشرہ بہت ساری گندی عادات کا شکار ہو چکا ہے، وہیں ہم نے شادی جیسے مقدس رشتے کو بہت قبیح قسم کی رسومات کا مرکز بنا لیا ہے۔ ان رسومات میں سے ایک رسم جوتا چھپائی کی رسم کہلاتی ہے کہ جب دولہے میاں اپنے سسرال جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ہمراہ، تو ان کی سالیاں اس کا جوتا چوری کر لیتی ہیں اور منہ مانگے پیسے حاصل کرنے کے بعد وہ جوتا واپس کیا جاتا ہے۔ اب ایسا کرنا بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی برائی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مخلوط ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جس کے کئی مفاسد ہیں جو تقریباً آپ سب اس سے آگاہ ہیں کہ کتنی برائیاں اس سے پیدا ہو چکی ہیں۔ دوسرا یہ کہ دولہے کا باپ بیچارہ قرض لے کر شادی کر رہا ہے، زمین بیچ کر شادی کر رہا ہے، اس کی ماں کسی کے ہاں کام کر کے پیسے جمع کر کے بچے کی شادی کر رہی ہے۔ اب اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا، دولہا آتا ہے اور اس سے پیسے اینٹھنے کے لیے ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے اور اس بیچارے کو نادل خواستہ دینے پڑتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا مال حلال ہی نہیں جو کسی مسلمان کی دلی رضا کے بغیر حاصل کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی گندی رسم ہے۔ ہمارے اردو کے ایک مشہور مزاح نگار ہیں، ان کی شادی ہوئی تو رات کو ان کا ایک جوتا تھا، دوسرا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرا ایک جوتا تو ہے، دوسرا نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی چور ہیں، کون ہیں کہ جو میرا جوتا لے اڑے؟ تو بیوی نے کہا جناب غم کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کا جوتا پہلے سالیاں حاصل نہ کر سکی تھی، اب انہوں نے اٹھا لیا ہے، وہ جب آپ سے اپنی مرضی کے پیسے لے لیں گی تو آپ کا جوتا واپس کر دیں گی۔ تو وہ تھوڑے ہنسے۔ بیوی نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے؟ تو وہ کہنے لگے میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آج نکتہ سمجھ آیا کہ گھر میں جوتے جو چوری ہوتے ہیں وہ سالیاں چوری کرتی ہیں، اور مسجد میں سے جو ہمارے جوتے چوری ہوتے ہیں وہ سالے چوری کرتے ہیں۔ بات تو ٹھیک کہی انہوں نے بطور مزاح کے۔ اب یہ مقدس بندھن بھی بہت ساری برائیوں کا مجموعہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے کتنی ہی بچیوں کے سر سفید ہو گئے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ ان کے ماں باپ ان رسومات کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بچیوں کو گھر بٹھانے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، آواز بنیں، سب کو اس کی دعوت دیں کہ ہم اپنی شادیوں سے، اپنی غمیوں سے، خوشیوں سے ان رسومات کا قلع خما کریں تاکہ ہماری شادیاں آسان ہوں۔ جب شادی آسان ہوگی تو زنا جیسا بڑا گناہ معاشرے سے ختم ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر شادی مشکل ہوئی، نکاح مشکل ہوا، تو پھر زنا عام ہو جائے گا، جس کا وبال معاشرے پر بھی ہوگا۔ اور یہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے یہ پیسے کا ایک ماحول بناتے ہیں، وہ سب اس کے مرکزی مجرمین میں شمار ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔